دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم۔ آگتم بھوتلم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم میں نبی منگلم دکھرم سکرم جیونم منگلم جیونم لاتا برو داتا مئی منگلم ہے کوٹی کوٹی پرینامنت مستک شکل پر جا جنم یدے بنددیان دے ابھینندنم 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 ہے جنم تتھی دو دشرا بلم بلم شب منگلم منگلم اے آمنا بہو منگلم اے حلیمہ سودی منگلم کرشن اوتھر نیاتم پریتم بلوتم سوانم سدھیما سنگرم چاکو دھارم لا الہ نپاپن اللہ لما پرم پدم جنم بیکنٹ پڑاپ دھی جپے نام محمدم اگیان ہے تو کرت محمدم نکارشم ودایم تدودی اندرم مترم روروم پورتوارم انت آتما پراویشو شانتی پرراشا بھوتی مپاشتے شندوشم مہاہا پرتھم مہاہا بلوتم مہاہا سکھم مہاہا یدا یدا دھرم شکمتی بھاوت ویدتانم دھرم شہ جگتم جگت مہاہا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سو تار ستے سرو گرہن ستے سرو سروت سنبالت ششپری کار کایم شکرم برنم شناورم بابدم شوشوا جگاوکار ستنام کرتا پرت نربھو نرویر اکال مورتی ایکم روپیم بہت آیا کروتی ایکم برہم دتیے نینا نینا ناشتے ناشتے کنچن سنبھل گرام مکھی شہ برہمانا شہ مہاتمان رہے ناتا کا پراتماستی یوگے یوگے مہا یدو ناری مدو ناری دسا دسے دسو ناری ناریم پرستم اتارنم شیوا شکتیوم تبارایم ہریو اتی اتیم سدھی سہانم جب جب تو جنے کرت محمدم اوتارم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا۔ کیا کہنے اس سبھا میں اس پوتر سبھا میں دھارمک سبھا میں تشریف لائے ہوئے ہمارے اس علاقے سے چل کر آئے ہوئے سامعین حضرات، اس اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام، شعراء اعظام اور خصوصاً نقیب اعظم ہندوستان جناب بھائی مفتی معروف راہی صاحب، جن کی نسبت سے آج آپ کے اس دیار میں ہماری حاضری ہوئی ہے، میں آپ تمامی لوگوں کا اور ساتھ ہی ہمارے اس سرزمین پورنیہ اور دور دراز تک اپنی نقابت کی دنیا میں اول پوزیشن
جس کا کوئی ثانی نہیں، جہاں اپنی آپ اپنی مثال ایک طرف مفتی معروف راہی صاحب کی شخصیت ہے تو وہاں دوسری جانب دوسری طرف نقیب ہندوستان بھائی نعمان صادق صاحب کی شخصیت ہے۔ میں تمامی حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، خصوصاً آج کے اس منچ کو سجانے والے، سنوارنے والے، سینچنے والے جتنے بھی انتظامیہ کمیٹی ہیں، نوجوانوں کی کمیٹی ہے یا ہمارے بزرگ گارجین حضرات ہیں، ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک ایسے پوتر سبھا کا سنچالن کیا ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے، چونکہ ہمارے بیچ آج جو یہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ جو ہو رہا ہے، یہ ایک مارکیٹ اور بازار کے اندر ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف ہمارے مسلم بھائیوں کی کمی نہیں ہے، وہیں ہمارے دوسری طرف ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو سماج کے بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو آج کے اس بزم پربہار سے، کل ہند نعتیہ مشاعرے سے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ میرے دوستو، مذہب کے نام پر نہیں تکرار کریں گے، مذہب کے نام پر نہیں تکرار کریں گے، انسان ہیں، انسان سے بس پیار کریں گے، جس دھرم میں بہتی ہو صدا پریم کی ندیاں، اس دھرم کا ہر موڑ پہ پرچار کریں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج ہم لوگ انسانیت ہونے کے اعتبار سے ایک ماں باپ کی سنتان ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہماری نسل ملتی ہے، چلتی ہے، لیکن میرے دوستو، اور مائی حوا سے ہمارا نسل، انسانی نسل چلا ہے، لیکن میرے دوستو، وہیں میرے بھائی برادران وطن، ہمارے ہندو سماج، وہ بھی اس کی بھی نسل انسانی کو اگر جانیں گے تو اس کا بھی نسل انسانی حضرت آدم سے چلتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ حضرت آدم کو ہمارے ہندو سماج کے وید اور گرنتھوں کے اندر منوجی کہا جاتا ہے، اور حضرت حوا کو، مائی حوا کو شتروہا جی کہا جاتا ہے۔ الغرض میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم لوگ اس چیز کو اقرار کر لیں کہ ہم لوگ ایک کنبے کے لوگ ہیں، یہ الگ سی بات ہے۔ ہمارے ماننے کے طریقے کچھ اور ہیں، ان کے ماننے کے طریقے کچھ اور ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے چمن کی زینت ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ہندو مسلم کو مل کے رہنے دو، اس لیے کہ یہ دونوں میرے وطن کی زینت ہے۔ کیا کہنے، اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، میں آپ تمامی لوگوں کو، چونکہ سمے مجھے کم ملا ہے، وقت کم ملا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہمارے سامنے ڈھیر سارے شعرائے عظام ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں آپ کے سامنے میں ہندو مسلم ایکتا کو لے کر کے ہمارے بیچ جو ہے، چونکہ وید و پران کہا گیا ہے، وید و پران پڑھا گیا ہے، تو میں آپ کو تلسی داس جی کے ایک دوہے سے اپنی باتوں کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تلسی داس جی کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے، وہ کیا ایکتا کی مثال پیش کر رہے ہیں ہندو مسلم سماج کے مابین، وہ ان کا نظریہ کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھتے سبھی کا ایک ہی رکھتے ہیں، رکھ کہتے ہیں خون کو، رکھتے سبھی کا ایک ہی رکھتے ہیں،
سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان، ارے دوجا نہیں مہان مورکھ، دوجا نہیں مہان مورکھ، دوجا نہیں مہان، سب ہے کہ سمان، ہری جن پنڈت شودر برہمن سید شیخ پٹھان، ارے سب ہے ایک ایشور کے بندے، سب ہے ایک ایشور کے بندے، آدم کی سنتان، آدم کی سنتان، تو نفرت کی دیوار گرا دے۔ نقیب ہندوستان صاحب، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے، ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے بھی اور ہمارے ہندو سماج کے لوگوں کے لیے بھی۔ نفرت کی دیوار گرا دے، مل کر گائے گی، ارے آپس کے مت بھید مٹا کر، آپس کے مت بھید مٹا کر، بن جائے سب میر، بن جائے سب میر، کیوں ایک دن آخر سانسوں کی یہ ڈوڑ جائے گی ٹوٹ، تو دھن دولتی اور محل دو محل، دھن دولتی اور محل دو محل، یہیں جائیں گے چھوٹ، یہیں جائیں گے چھوٹ، تو تیرا سب کچھ تیرے ہی گھر والے لیں گے سب لوٹ، تو کاہے پر ابھیمان مورکھ، کاہے پر ابھیمان، سب ہے کہ سمان۔ میرے دوستو بزرگو، ہم انسان کو آج دنیا میں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن جس کا ٹائم آئے گا، جس کا سمے آئے گا، جس کا وقت آئے گا، اس دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے میں ایک منتر پڑھا ہوں، ایک منتر پڑھا ہوں، یہ رام چرتر مانس کا یہ منتر ہے۔ رام چرتر مانس کے اندر تلسی داس جی ایک منتر کو بیان کرتے ہیں کہ کرشن اوتار نیاتم پریتم بلوتم سوانم سدھی ما سنگرم چاکو دھارم لا الہ ہرنی پاپن اللہ لما پرم پدم جنم بیکٹ پراپتی جپے نام محمدم۔ میرے دوستو بزرگو، آج ہم لوگوں نے صرف اور صرف قرآن پاک کو اپنی کتاب سمجھ لیا ہے۔ میرے دوستو، آپ میرے بھائیوں کی کتابوں میں ہندو سماج کے ویدوں کو آپ پڑھئے، دیکھئے آپ کے دھرم کے بارے میں، آپ کے نبی کے بارے میں اور آپ کے مذہب کے بارے میں کتنی ساری باتیں بتائی گئی ہے، کہی گئی ہے۔ آپ کے نبی کے آنے کی بشارت، آپ کے نبی کو اللہ نے کیا مقام سے نوازا ہے اس کی بشارت، آپ کے نبی جو اس دنیا میں آئیں گے کتنے لوگوں کے لیے نبی بن کر کے آئیں گے، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے ہندو بھائیوں کے وید و قرآن کے اندر بتایا گیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ایک بہت بڑے دیوتا گزرے ہیں جسے ہمارے ہندو بھائی لوگ ہندو سماج کے اندر کرشن مہاراج جی کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ کرشن مہاراج جی ارجن جی سے مخاطب ہوتے ہیں، کرشن مہاراج جی ارجن جی سے کہتے ہیں کرشن اوتار نیاتم پریتم بلوتم، کہ اے ارجن سنو، کلیگ میں آنے والے سمے میں فیوچر ٹینس میں اس پرتھوی کے اوپر ایک ایسا انتم مہارشی، ایک ایسا کل کی اوتار آنے والا ہے، ایک ایسا ایشور کا کلپنا آنے والا ہے، ایک ایسا سنسار کا داتا آنے والا ہے، ایک ایسا ہم
गरीबों का आका आने वाला है, वो कहते हैं वो दयालु होंगे, वो नर्म मिजाज के होंगे, वो लोकप्रिय होंगे, चाकूधारम, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, 4 यार होंगे। एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक होगा, दूसरे का नाम उमर फारूक होगा, तीसरे का नाम उस्मान गनी होगा, चौथे का नाम अली मुर्तजा होगा। चाकूधारम 4 धर्म रक्षक होंगे और वो ये पैगाम लेके आएंगे। उनके पास 2 मंत्र होगा, एक मंत्र का नाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे मंत्र का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ए अर्जुन सुनो सुनो, वो मंत्र इतना शक्तिशाली होगा, उस मंत्र के अंदर वो ताकत होगी कि जो कोई पापी, जो कोई गुनहगार, जो कोई नाफरमान एक बार उस मंत्र को पढ़ेगा, कितनों बड़ा गुनहगार क्यों नहीं है, उसे उनकी पाप से मुक्ति मिल जाएगी, वो अपने गुनाह, उसके गुनाह धुल जाएंगे। एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहने। दुनिया वाले को मुखातब कर रहे हैं, कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं, ओ दुनिया वालों, अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, अगर तुम वैकुंठ में जाना चाहते हो, अगर तुम जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जन्नती हो जाओगे। मेरे दोस्तों, जब यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार को एक हमारे हिंदू भाई के यहाँ एक बहुत बड़े पंडित काल का प्रसाद जी गुजरे हैं, जब इन्होंने नबी की दास्तान को वेद और कुरान के अंदर सुना, पढ़ा, जाना, तो नबी की अकीदत में आकर के वो कह बैठे, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले, और कोई मुझसे ये पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैन नबी को आंखों में सजा ले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब इस चीज को हमारे मुस्लिम शायर ने सुना, और हमारे स्टेज पर भी बड़े बड़े उस्ताद शुरा भी हैं, और शायरे इनकलाब, शायरे हिंदुस्तान जनाबे दिल खैराबादी, जिसके अंदर, जिसकी शायरी में वो इनकलाबी कुव्वत और ताकत है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस स्टेज पर जलवाबार है। इसी तरीके से हमारे शायरे हिंदुस्तान, हमारे फिरदौस अंजुम साहब हैं, हमारे मुफ्ती शहनवाज साहब हैं, इलाहाबादी, मैं उन तमाम शायरों का नाम भी नहीं जानता हूँ, सारे शोरा हजरात यहाँ मौजूद हैं। जब इन तक बात पहुँचती है कि एक हमारे बिरादराने वतन के एक पंडित जी हैं, पंडित महाराज जी हैं, वो मेरे नबी से ऐसी अकीदत रखते हैं, तो इस तरीके की अकीदत एक गैर मुस्लिम पंडित होके रखते हैं, तो हम मुसलमान शायर को इससे भी बढ़ के अकीदत रखनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि प्यारे मोहम्मद जग उजियारो, अर्शी पे चमके, अरे नाम हो प्यारे मोहम्मद जग उजियारो, अर्शी पे चमके, नाम हो तो तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो, तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो। मेरे दोस्त
دوستو بزرگوں یہ عقیدت انہوں نے ایک مسلم شاعر نے پیش کیا. الغرض میرے دوستو بزرگوں میں نبی کی سیرت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بتلانے کی جرات کیا ہوں. آگے میرے دوستو بزرگوں اگر اجازت ہو تو چند باتیں نبی کی سیرت سے متعلق آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ جب ملک عرب کے اندر کرشن جی مہاراج نے یہ سندیش دے رہے ہیں کہ کل یگ میں آنے والے سمے میں ایک اوتار آنے والے ہیں, ایک نبی آنے والے ہیں, اللہ کے نبی آنے والے ہیں. جو نبی آئیں گے تو 2 منتر لے کے آئیں گے. میرے دوستو بزرگوں اس نبی کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ نبی کون آئیں گے, وہ نبی کون ہوں گے. تو میرے دوستو بزرگوں وید کے اندر کہا گیا ہے اوتارم محمدم کہ آنے والے نبی, آنے والے سندیشتا یہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے کل کی اوتار انتم مہارشی جو آئیں گے اس کا نام محمد ہوگا. قرآن میں اگر آپ پوچھیں گے قرآن سے تو ما کان محمد ابا احد ہے نا, پوری تفصیل کے ساتھ یہ آیت ہے. اس کے بعد اس کا نام محمد ہوگا تو اس کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں وید و پران کی روشنی سے پتا چلا کہ اس کے ابا کا نام وشنو یس ہوگا. کیا نام ہوگا؟ وشنو یس ہوگا. وشنو کے معنی خدا کے آتے ہیں, یش کے معنی بھکت کے آتے ہیں. وشنو یس خدا بھکت یعنی خدا کا بندہ. میرے نبی کے ابا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ. اس کی امی کا نام سومتی تھا. کیا؟ سومتی. سومتی کے معنی شانتی کے آتے ہیں. اور ہمارے نبی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ. آمنہ یہ امن سے ہے جس کے معنی شانتی کے آتے ہیں. دونوں مل گیا. وہ کہاں آئیں گے تو سنبھل گرام مکھیہ شہ برہمانہ شہ مہاتمان رہے نتا کا پراتماستی یوگے یوگے مہا. سنبھل گرام میں تشریف لائیں گے. میرے دوستو وہ سنبھل کے معنی شانتی, اب گرام کے معنی گاؤں. سنبھل گرام شانتی والے گاؤں کے اندر نبی باوقار دنیا میں تشریف لائیں گے. کل کی اوتار آئیں گے, انتم مہارشی آئیں گے, ایشور کا کلپنا آئیں گے, ایشور کا کلپنا آئیں گے. میرے دوستو بزرگوں اب آئیے سنبھل گرام کے اندر تشریف لائیں گے. لیکن میرے نبی کہاں آئے؟ مکہ میں. تو سنبھل گرام کے معنی شانتی والا گاؤں, اب مکہ. یہ دونوں کی ٹیلی کیجئے تو نئے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے دوستو میں نے نقیب ہندوستان بھائی نعمان صادق صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہاں تو سنبھل گرام کہا جا رہا ہے اور یہاں مکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں میرے نبی پیدا ہوئے. دونوں کی ٹیلی کر رہے ہیں, مل نہیں رہا ہے. تو نقیب ہندوستان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا اسی مکہ کو قرآن نے بلد الامین کہا ہے. پڑھیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. بلد کے معنی شہر کے ہیں, امین کے معنی امن والا, شانتی والا. شانتی والے شہر کے اندر میرے نبی پیدا ہوئے. اور سنبھل گرام کے معنی شانتی والا شہر. اب بلد الامین کو ایک طرف رکھیے اور سنبھل گرام کو دوسری طرف رکھیے اور مکہ کی عظمت کا پتہ لگائیے. میرے دوستو بزرگوں بس چند باتیں آپ کے سامنے. باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہی ہے, وقت دامن گیر ہے. آخر میں اس کا لب لباب یعنی سیرت کی داستان آپ کے سامنے کہہ رہا تھا. ایک دوہا سن لیجئے. آج صبح کے وقت میں ہمارے ہندو بھائیوں کے مندروں کے اندر ان کے عبادت خانوں کے اندر ایک کیرتن بجتی ہے, بھجن چلتی ہے, لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں. آپ اس کیرتن کو سنیے اور نبی کی سیرت کو سامنے رکھیے اور نبی باوقار کی عظمت کا پتہ لگائیے. چنانچہ وہ ہم بھجن آپ کے سامنے دوہا کی شکل میں پڑھ رہے ہیں کہ کام کرت اور لوگ کمارا جگت نایارا, جب رام نے جنم لیا تب پایا بن بات. جسے ہم اور آپ نبی کہتے ہیں ہو نہ ہو اسی نبی کو ہمارے ہندو بھائی رام کہتے ہیں. چھوڑ کے اپنے محل دو محل جنگل پھرنا, اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا.
ہے یہی رام کی لیکھ کی ریکھا آ گیا بدشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا کتنے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا ٹکتے ٹکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس میرے دوستو بزرگو آئیے تمام چیزوں کا لب لباب ایک دوہے کے اندر میں آپ کو سنا کے اپنی باتوں کو ختم کر لیتا ہوں اس کا لب لباب سمجھا دے رہا ہوں میرے دوستو بزرگو تلسی داس جی مہراج کہتے ہیں اپنے دوہے کے اندر اس کا لب لباب کھلاتا کلام میرے دوستو کاشی کروٹ بعد میں پنڈت ہے سب کا کاشی کروٹ بعد میں پنڈت ہے سب کا بیکنٹھ واس نہ پائیو بنا محمد نام بنا محمد نام وہ تلسی داس جی کہتے ہیں کہ دنیا والوں اگر تم جنت میں جانے کے خواہش مند ہو جنت میں جانا چاہتے ہو تو محمد سے اپنے رشتے کو جوڑ لو تبھی جا کر کے تم جنت کا حقدار بنو گے اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما توفیق الا باللہ ماشاءاللہ اس بلا کو تھوڑا دور کر دیجئے